السلام علیکم دوستوں، میں ہوں رشید خان اور آپ سب دیکھ رہے ہیں آر ڈی کنگ ٹی وی۔ عالمی اسلام میں بہت زیادہ بہادر جنگجو حکمران گزرے ہیں جن کے بہادری اور دلیری کی وجہ سے اسلام بہت حد تک پھیل گیا، لیکن آج ہم دنیا کے 10 ایسی مسلم سلاطین کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے ایسے کام کی جس کی وجہ سے مسلمان آج بھی ان پر فخر کرتے ہیں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ہماری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ نمبر 7 پر آتا ہے سلطان رکن الدین بائبرس۔ سلطان رکن الدین بائبرس ایک عظیم مملوکی سلطان تھا۔ آپ کا عظیم کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے منگولوں کو شکست دی جو ایک کے بعد دیگر مسلمانوں کی سلطنتوں کو ختم کرتے جا رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا جس میں مسلمانوں کے حالات بہت تشویشناک تھی۔ اس دور میں خلافت عباسیہ کا بھی خاتمہ ان منگولوں کے ہاتھوں ہو چکا تھا۔ آپ کا سب سے پہلا اور مشہور جنگ عین الجالود ہے، جس جنگ میں آپ نے ہلاکو خان کے کمانڈر کو شکست دے کر انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد ہلاکو اور اس کے اولاد نے بہت حملے کی لیکن انہیں کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ آپ کا ایک اور عظیم کارنامہ صلیبی جنگوں کا خاتمہ تھا۔ نمبر 6 پر آتا ہے سلطان ملک شاہ سلجوق۔ آپ سلطنت سلجوق کے تیسرے سلطان تھے۔ آپ سلطان الپ ارسلان کے بیٹے تھے۔ آپ نے ملاسکت کے جنگ میں قیصر روم کو شکست پاش دی تھی۔ سلطان ملک شاہ کو سلجوقی عہد کا سب سے درخشاں ستارہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے دور میں سلجوقی سلطنت نہ صرف عالمی اسلام کا بلکہ پوری دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت بن چکی تھی۔ سلطان ملک شاہ 1072 عیسوی سے لے کر 1092 عیسوی تک تیسرے سلجوقی حکمران کی حیثیت سے سلجوقی سلطان رہے۔ سلطان ملک شاہ کی حکومت کی تصدیق خود عباسی خلیفہ قائم باللہ نے کی، جس کے بعد سلطان کے نام کا سکہ اور خطبہ سلجوقی سلطنت میں جاری کیا گیا۔ سلطان ملک شاہ کا دور امن اور انصاف کا دور مانا جاتا ہے۔ آپ کا وفات 1092 عیسوی میں ہوا۔ آپ کے وفات کے ساتھ ہی آپ کی سلطنت حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ نمبر 5 پر آتا ہے الپ ارسلان۔ الپ ارسلان سلجوقی سلطنت کی دوسرے سلطان تھے۔ آپ طغرل بیگ کے بھائی چغرل بیگ کے بیٹے تھے۔ طغرل بیگ نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے سلیمان کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا، لیکن وہ سلجوقی سلطنت کا لائق نہیں تھا، اس لیے الپ ارسلان نے اپنے چچا کو تمغان کی جنگ میں شکست دے کر خود تخت پر قبضہ کیا۔ جب آپ سلطان بنے تو آپ نے پہلے 7 سال ان مسلمانوں کے علاقوں کو مضبوط کرنے میں گزارے جو کمزور پڑ رہے تھے، اور اس کے بعد آپ نے نئے علاقے فتح کرنا شروع کر دی۔ آپ نے پہلے سلطنت مرداشیہ کا خاتمہ کیا جو ایک کفری سلطنت تھی۔ اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس کو بھی فتح کر دیا۔ آپ نے کئی جنگیں لڑی لیکن آپ کا مشہور جنگ خنوت تھا، جس میں آپ نے اپنے فوج کو حوصلہ افزائی کے لیے کفن پہن کر جنگ میں آئے اور اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور لشکر کو شکست دی۔ نمبر 4 پر آتا ہے سلطان نور الدین زنگی۔ سلطان نور الدین زنگی، جن کا اصل نام ابو القاسم محمود ہے، آپ زنگی سلطنت کی دوسری سلطان تھے۔ نور الدین کے تخت نشین ہونے کے بعد آپ کا اصل مقصد بیت المقدس کو فتح کرنا تھا۔ اس کے لیے آپ نے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا اور دارالحکومت کو حلب سے دمشق کو منتقل کیا، لیکن اس سے پہلے کہ آپ بیت المقدس فتح کرتے، آپ کے ایک ساتھی ابن الخشاشین نے عیسائیوں کے کہنے پر آپ کے کانے میں زہر ملا کر آپ کو شہید کر دیا۔ آپ نے کئی بڑے فتوحات بھی حاصل کی جس میں انطاکیہ اور مصر کے فتوحات وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 3 پر آتا ہے سلطان سلیمان القانونی، جنہیں تاریخ سلیمان اعظم اور سلیمان علی شان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے 10ویں سلطان تھے۔ آپ کا دور حکومت 1520 عیسوی سے لے کر 1566 عیسوی تک تھا۔ آپ کا دور حکومت سلطنت عثمانیہ کا عروج کا وقت تھا۔ آپ کے عدل و انصاف اور بے مثال انتظامیہ کی بدولت سلطنت عثمانیہ دنیا کا طاقتور سلطنت بن گئی تھی۔ سلطان سلیمان نے قانون کا جو کام کیا تھا، اس کی وجہ سے ترک ان کو سلطان سلیمان القانونی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کا دور سلطنت عثمانیہ کا عروج کا وقت تھا جو آپ کے ساتھ ہی ختم ہو گیا اور پھر کبھی بھی سلطنت عثمانیہ کے سرحدوں میں اضافہ نہ ہو سکا، اور اس کے بعد بعض سلاطین سلطنت کے کئی حصے دشمنوں کے ہاتھوں کو بیٹھے۔ آپ کے فتوحات میں بلغراد کا فتح، ہنگری کا فتح اور فتح یلڈروس شامل ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ آپ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ آپ کا پورا نام صلاح الدین یوسف ابن ایوب تھا۔ آپ نے اپنے والد کے نام پر اس سلطنت کا نام ایوبی سلطنت رکھا۔ پہلے آپ نور الدین زنگی کے فوج میں ایک کمانڈر تھے اور پھر سلطان نور الدین زنگی کے وفات کے بعد آپ نے نور الدین زنگی کے بیٹوں کو حلفوں میں محدود کر کے خود سلطان ہونے کا اعلان کیا۔ سلطان بننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے یورپ کے عیسائی بادشاہوں کو عرب کی سرزمین سے نکال دیا۔ پہلے تو آپ نے فاطمی حکومت کا خاتمہ کیا اور وہاں سنی اسلام نافذ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کو فتح کر دیا۔ آپ کے وفات کے ساتھ ایوبی سلطنت بکھرنا شروع ہو گئی، جس کا خاتمہ مملوکوں کے ہاتھوں ہوا۔
پہلے نمبر پر موجود ہے سلطان محمد فاتح۔ سلطان محمد فاتح، جن کا اصل نام سلطان محمد دوئم تھا، آپ سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے۔ آپ پہلے عثمانی سلطان تھے جو 2 بار تخت نشین ہوئے۔ جب آپ پہلی بار تخت نشین ہوئے تو آپ کا عمر صرف اور صرف 12 سال تھا۔ ویسے تو سلطنت عثمانیہ کو زیادہ توسیع سلطان سلیم اور سلطان سلیمان القانونی کے دور میں ملا، لیکن سلطنت عثمانیہ کے سارے سلاطین میں زیادہ اہمیت سلطان محمد فاتح کو حاصل ہے، جس کا وجہ فتح قسطنطنیہ تھا، جس کے بارے میں سردار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حدیث ہے۔ ترجمہ: کہ تم قسطنطنیہ فتح کرو گے، لہٰذا بہتر امیر اس کا امیر ہوگا اور بہترین لشکر وہ لشکر ہوگی۔ آپ نے جب قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو آپ کا عمر صرف 21 سال تھا۔ اس جنگ کے لیے آپ نے اس وقت کا سب سے بڑا توپ بنوایا اور آخر 29 مئی سن 1453 کو یہ شہر فتح ہوا اور اس کا سعادت آپ کو ملا۔ اس فتح کے بعد سلطنت تیموریہ کو آپ نے فتح کیا اور بالآخر اس عظیم حکمران کا وفات 3 مئی سن 1481 عیسوی کو ہوا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ تو اسی طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔